اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق ایسا ہے کہ بعض قرآن کریم کی آیات ذہن میں رہ جاتی ہیں، دیر سے پڑھی گئی بھی چیزیں، پھر کوئی ان سے متعلقہ کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر میرے ذہن کی سطح پر وہ قرآنی آیت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ ویسی ایک آیت ہے تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پاک پروردگار اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی ان کا فرمان ہے کہ وہ دن بدلتے ہیں کس کے لوگوں کے درمیان، کبھی نشیب کبھی فراز، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تو اکثر اس قسم کی چیزیں پھر آپ کے ذہن کو لگتی ہیں، یاد آ جاتی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ بڑی دیر پہلے یہ جتنا پاکستان اب ہے اتنا ویسٹ پاکستان ہوتا تھا، اس کا گورنر تھا ملک امیر محمد خان، بڑا جابر شخص تھا اور بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ گورنر تھا تو بڑی اس کی مضبوط گرفت تھی اس پر، اور بہت کمپیٹنٹ آدمی تھا، اور اس کے زمانے میں انتظامیہ بہت زبردست تھی، لیکن وہ تھوڑا سا سخت مزاج تھا اور سختی میں بلیو کرتا تھا۔ اپنی بات جو ہے اس کو کوشش تھی اس کی کہ منوا کے رہے۔ اتفاق ایسا ویسٹ پاکستان اسمبلی میں کسی ٹاپک پہ کوئی آنی تھی، کوئی بات جو اس کی طبیعت کے برعکس تھی۔ اس نے کہا جی یہ اسمبلی میں یہ نہ اٹھایا جائے یہ سلسلہ۔ عبدالباقی بلوچ کوئٹے سے ایک ممبر تھے پروونشل اسمبلی کے، وہ نہیں باز آیا تھا، وہ بھی پھر اپنی سوچ کے مالک ہوتے ہیں بندے کہ اپنے ضمیر کے مطابق چلنا۔ آج کی نسبت بہت اچھے حالات ہوتے تھے، لوگ اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک زیادہ کہتے تھے۔ اس نے جناب وہ موو کر دی۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ وہ عبدالباقی بلوچ اپنے گھر پہ تھا، تو ایک صحافی جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے گیا، تو جو ہی اس نے اس کی بیل بجائی دروازے کی، اس کے باقی بلوچ کے گھر کی، تو پیچھے سے بندے آئے دو، انہوں نے گولی چلا دی۔ وہ گولی اس صحافی کو لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ گولیاں عبدالباقی بلوچ جو دروازے سے باہر آ گیا تھا اس کی ٹانگوں پہ بھی لگی، لیکن وہ بچ گیا۔ صبح اس وقت مشرق اخبار بڑا اخبار گنا اور مانا جاتا تھا، مشرق سب اخباروں کی سرخی تھی، تو مشرق میں نے جو پڑھا کہ گورنر ویسٹ پاکستان نے 5,000 روپیہ اس صحافی کی بیوہ کے لیے بطور کمپنسیشن اعلان کیا۔ ساری دنیا کو گیس تھا، اندازہ تھا کہ یہ کس نے کام کروایا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے اور اس کی پس منظر اس کا کیا۔ وقت جناب گزر گیا، اب اتفاق ایسا ہے کہ وہ گورنر ویسٹ پاکستان امیر محمد خان نہیں رہا۔ میں اپنے گھر میں اپنے باورچی خانے میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
میری والدہ مرحومہ مغفورہ زندہ تھی. اچھا یہاں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے، لیکن میں بچپن سے ہی نا تھوڑا سا مذہبی معاملات میں خیال رکھتا تھا. میں نے پڑھا تھا کہ اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھنا، عقیدت کے ساتھ دیکھنا، یہ بھی کار ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. چنانچہ میں ارادتاً جب بھی وقت ہوتا میرے پاس پڑھائی سے فارغ ہو تو میں اپنی والدہ کے پاس عقیدتاً بیٹھتا اور ارادتاً ان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا، اس نیت سے کہ یہ کار ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. ہر بندے کی ماں جو ہے اس کے لیے فرشتہ ہے، لیکن میری ماں جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں نے دیکھا 5 وقت نہیں 7 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور بہت زیادہ پڑھائی کرتے تھے. اب میں زیادہ باتیں کروں تو وہ میاں مٹھو والی بات ہو جائے گی، اپنے منہ سے اچھی بات نہیں ہے. وہاں بیٹھے ہوئے اس وقت ریڈیو شیڈیو یہ ٹرانسسٹر سیٹ ہوتے تھے. میری عادت شروع سے ہی ہے اخباریں پڑھنا، کتابیں پڑھنا، اور ٹیلی ویژن تو 1964 میں آیا پاکستان میں، ریڈیو اور ٹرانسسٹر وغیرہ سننا اور خاص کر خبریں. تو اس دن 5 بجے کی خبریں آئیں تو پہلی خبر جناب یہ تھی کہ ملک امیر محمد خان سابقہ گورنر مغربی پاکستان گولی مار کر مار دیا گیا. آپ یقین کریں خبر ساری بعد میں آئی اور پڑھی بھی بعد میں، تفصیلات بھی آئیں. مجھے جو پہلی چیز سوجی وہ یہ تھی تلک الایام نداولها بین الناس، وہ دن تو یہ دن. یہ اللہ کی شان ہے، بندے کو نہیں اندازہ ہوتا اس وقت کہ کیا ہوگا. بہرحال وہ کیس چلتا رہا، اس کا جنازہ بھی انہوں نے ایسے ہی پڑھایا. ان کے بیٹوں پہ الزام لگا کہ انہوں نے مارا ہے. تو اس کی بہن جو تھی سگی وہ ہائی کورٹ میں بڑی دیر تک کیس چلاتی رہی کہ اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، اس کا یہ کیا جائے، وہ قبر کشائی کی جائے. بڑی دیر تک چلتا رہا. وہ بیچارہ فوت ہو گیا تھا. اب کیا، اب بھی ہمارے جو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کی اچھی عادت یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں یار فلانے بندے دی کی عادت سے تھی. تو ملک امیر احمد خان کے بارے میں بھی اس کی جو انتظامی صلاحیتیں ہیں اس کے بارے میں وہ دونوں بھائی اکثر پوچھتے ہیں، اب تک پوچھتے ہیں لوگوں کہ یار وہ دیا کی خاص گل سی، بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر سی، وہ کی کردا سی، وغیرہ وغیرہ. اچھا اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب دوسری بار آئے بطور وزیر اعظم تو فیصل آباد میں فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، FDA. تو ہمارے وہاں ایک سیاسی خانوادہ جن کا نواز شریف صاحب پہ اثر بھی تھا اور ہے، ان کو ایک آدھ DG سے پرانی مخاصمت تھی. اخباروں میں یہی آیا کہ انہوں نے وہ بدلہ لینے کے لیے میاں صاحب کو منوا لیا کہ یہ بڑی کرپشن ہے، بڑے واقعات ہیں، تو ان کو جناب آپ دیکھیں. آرڈر ہو گیا کہ سارے DGs جو ہیں جتنے رہے ہیں وہ سب کو بلایا جائے. وہ آ گئے. وہاں اور بھی چیزیں ہوئیں. الٹیمیٹلی بات یہ ہوئی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. جب ہتھکڑیاں آ گئی، پولیس آ گئی، تو ایک DG جو سارے گول دائرے میں قطار میں کھڑے تھے وہ اونچی آواز سے بولا جناب وزیر اعظم صاحب خدا کا خوف کریں،
میں تو اس وقت ادھر پوسٹڈ ہی نہیں تھا، یہ اخباری خبریں میں بتا رہا ہوں. تو اس میں میاں نواز شریف صاحب شریف آدمی ہے، ڈر گئے اللہ کے خوف سے اور پیچھے ہٹ گئے. اب وہ جو جنہوں نے بلوایا تھا اور سارا جو سٹیج کیا تھا سلسلہ، وہ میاں صاحب وہ جناب تو بلایا ہی اس واسطے ہے تسی کی پہ کر دے ہو، وہ یہ غلط ہے گھنے سارے وہ پھڑو انہوں نے. اس نے پمپ مارے دو چار. میاں صاحب پھر تیار ہو گئے. بہرحال باتیں کچھ ایسی ہو گئی کہ گرفتاریاں ہو گئیں اور بڑا شور مچا اخباروں میں بھی. اچھا وہ سارے موسٹ آف دیم ور ریٹائرڈ پیپل. اب وہ بیچارے دوتریاں پوتریاں والے کڑما جما والے پنجابی چ کہتے ہیں عمر رسیدہ لوگ بیمار اور بہت ساری اور اس قسم کی باتیں کہ محسوس کیا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ صاحب، ان کا بیان بھی مجھے لگتا ہے میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ یہ نا انصافی ہے، یہ غلط ہو. اب اس جو بات ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، اس سے کس طرح ریلیونٹ ہوئی کہ جب پرویز مشرف نے میاں صاحب پر کیس بنوایا تو اس کا ٹرائل کراچی میں ہوتا تھا. تو میاں صاحب کو پی آئی اے کے جہاز میں اسلام آباد سے کراچی لے جایا جا رہا تھا. تو اخباروں میں آیا اور بڑا اس کو محسوس کیا گیا کہ جو اوپر تھے سلسلے لے جانے والے انہوں نے سنگلیوں سے میاں صاحب کو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے سیٹ کے ساتھ باندھ دیا. سب لوگوں نے دیکھا. سوری گلا خراب ہو رہا ہے. میں نے بھی دیکھ کر کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا میاں صاحب چھلانگ لگا دیں گے ہوائی جہاز سے؟ کیا ہوائی جہاز کو بگا کے لے جائیں گے؟ اب یہ کیا کریں؟ یہ زیادتی ہے، یہ مس بہیو کر رہے ہیں آپ. اور یہ اصل میں میاں صاحب کو ڈسگریس کرنے والی بات ہے. تو اس وقت بھی سچی بات ہے اخباروں میں دیکھ کر پڑھ کے میں نے یہی میرے خیال آیا ذہن میں، تلک الایام نداولھا بین الناس. اس وقت بندے کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن دن تو پھر بدلتے رہتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک جیسا موسم سدا رہے. اب آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے وقت میں بین کر دیا این اے پی کو، نیشنل یہ جو اے این پی ہے اس وقت این اے پی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی ہے. بات کرتے بڑی پرانی باتیں ہیں اور ہم بھی کچھ عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ بعض دفعہ باتیں ایگزیکٹلی یاد نہیں رہتی. تھوڑا سا ناموں کا وقت کا آگے پیچھے ہو جانا فطرتی امر ہے، لہذا ہم معافی کے خواستگار ہیں. آپ یوں سمجھیں جناب کہ انہوں نے پابندی لگا دی کس پر؟ اس پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا. تو ولی خان اینڈ کمپنی مرحوم لوگ انہوں نے کرنا تھا باہر سے کوئی فورن پلیڈر، کوئی وکیل، کوئی بیرسٹر لانا چاہتے تھے، کوئی قابل لائق وکیل اپنی مرضی کا جو ان کے خیال میں ان کے کیس کو پراپرلی ڈیفینڈ کر سکتا تھا. اس کو انہوں نے کہا. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں اجازت دی، انہوں نے قانون بنا دیا کہ جی باہر سے کسی کو نہیں بلوایا جا سکتا. اب اس وقت انہوں نے کر دیا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود ایک بقول سارے اب تک کہتے ہیں کہ دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر، ان کو ہینگ کیا گیا اور وہ تو موقع پر نہیں تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ ان کی مطلب ہے یہ اس میں سازش شامل ہے. وہ اتنا کمزور کیس تھا کہ اب میں بھی وکیل ہوں، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، مرڈر کیسز بھی کرتا رہا ہوں.
مرڈر کیسز سنتے بھی رہے ہیں بطور کمٹمنٹ میجسٹریٹ اور بطور پھر آگے بھی سارے سلسلے میں. تو آپ یوں دیکھیں کہ اس وقت ان کے آڑے ان کا اپنا بنایا ہوا قانون آیا. وہ چاہتے تھے کہ وہ باہر سے خود بیرسٹر تھے تو باہر سے کوئی لائق فائق وکیل بلائیں جو ان کو پراپرلی ڈیفینڈ کر، لیکن ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ان کے آڑے آیا. اسی طرح اب پرسوں اتوار کو 2-3 دن پہلے سینٹ میں ایک بل تھا منظوری کے لیے. اس میں بھی یہی تھا کہ جی جو پارٹی کو بین کرنے کے لیے کہ جو حد سے زیادہ بڑھ جائے اور آخری کر دے اور یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز اور دوسری تیسری چیزیں. تو بڑی مزیدار بات ہوئی، انٹرسٹنگ، کہ اپنی جو ہے نون لیگ کے بندے جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور بڑی اخباروں میں شدید مخالفت کی. عرفان صدیقی صاحب سینیٹر، انہوں نے بھی ہی واز دی فرسٹ ون ٹو اسپیک اگینسٹ اٹ. پھر ان کے اپنے بڑے نامی گرامی سینیٹر، مین بات کیا تھی، انہوں نے کہا آج آپ، مشتاق صاحب ہیں ہمارے، مشتاق احمد صاحب سینیٹر جماعت اسلامی کے، بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑا اچھا ان کا کیریئر اور کنڈکٹ رہا ہے سینٹ میں. ان لوگوں نے کہا جی آج آپ یہ قانون بنا رہے ہیں، کل تلک الایام نداولها بین الناس، کل یہ آپ کے گرد ہوگا، یہ قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا. تو خدا کے لیے نہ کریں. اتنی مخالفت ہوئی کہ چیئرمین سینٹ نے کہا جی آپ انہوں آئی ڈراپ اٹ، تو ڈراپ کر دیا گیا. اور بڑا اس پر تذکرہ ہوا، ذکر ہوا کہ جی یہ پھر موو کس نے کیا؟ ایک وزیر مملکت نے موو کیا تھا اور وہ نون لیگ کے ساتھ تھے جہاں تک میرا علم جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کسی اس پر کسی ایک کا شعر بیان بہادر شاہ ظفر کا ہے شاید، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا اور جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی، اس کو اے ظفر انسان نہ جانی. مجھے میں کیا غلطی کا ارتکاب نہ کر جاؤں. ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں اس وقت ذہن میں آ رہا. مفہوم یہی ہے کہ جناب جب آپ پاور میں ہوں تو اس وقت یاد رکھیں کہ یہ سدا نہیں رہنی اور کبھی آپ نے بھی رہے. اب یہ بے شمار ہمارے مہربان جو ہیں فوت ہو جاتے ہیں. میں ایک ہمارے ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار صاحب، میں ایک جگہ ڈپٹی کمشنر رہا ہوں ایک ضلع، وہ اس ضلع کو بلانگ کرتے تھے، تو بڑے ہی شریف آدمی، صحیح معنوں میں جس کو شریف کرنا. وہ ادھر لگے ہوئے تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے پہچان لیا. اکثر میں آیا جایا کرتا تھا. بہت ہی نیک آدمی تھے، شریف اور دیانتدار، بہت اچھے. تو وہ چند دن میں گیا نہیں گیا تو انہوں نے کہا جی کمرہ خالی. میرا بندہ دیکھ کے آ گیا اور جی کمرہ بند ہے. میں پھر گیا یا کی آیا کتنے نے شاور فوت ہو گیا. اچھا وہ ریٹائر کا ہوا تھا؟ کہ جی ابھی ریٹائر ہوئے. ریٹائر ہوتے کے ساتھ ہی فوت ہو گئے. یعنی لوگ جو ہیں بہت سارے شرفاء، وہ جو دنیا کی بے ثباتی ہے اور جو لوگ سلوک کرتے ہیں، پہلے سلام کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں تو پھر سلام کرتے ہی نہیں ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے، اتنا دل کو لگاتے ہیں کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا ایک دفعہ، او پا جی تسی بڑے وڈے افسر سو، یہ سی وہ سی. کمال ہو گئی، میں بڑا محسوس کر رہا ہوں. ہمارے وہ شرک پور شریف کے جو گدی نشینان ہیں ان میں سے ایک صاحب ایم پی اے بھی رہے ہیں،
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਬਸ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ کہ بھائی یہ میرا کولیگ میرے نال اللہ کو چلا گیا بڑی دیر پہلے نوکری میں ہی، تو وہ مجھے مذاق سے کہنے لگا مونگے یار یہ دس ہم دونوں اکٹھے بیٹھے انڈر ٹریننگ، اے پولیس والے سانو سلوٹاں کیوں مار دے نہیں، اس کی بالکل پیورلی دیہاتی بیک گراؤنڈ تھی، اور میں کہ چلیا تیرا کی خیال ہے تینوں سلوٹ کر دیں، وہ اس کرسی کو سلوٹ کو مار دیں جس کرسی تو بہنا، ورنہ تینوں تو منو تھا یہ تکے بھی نہ مارنے دو۔ تو مقصد یہ ہے کہ بندے کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پراپر سوچ سمجھ عطا کرے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔